الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي. السلام والسلام عليك يا نبي المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. رب العالمین کے لیے تمام درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر کروڑوں درود کروڑوں سلام. صالحین پر اللہ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہوں. اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہم سب کی حاضری تو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی برکات و انوار نصیب فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید شفا ہے. اللہ پاک سب بیماروں کو صحت تندرستی عطا. قرآن پاک ہدایت ہے. اللہ پاک قرآن اور صاحب قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی آخری پارے سے سورہ علق اور سورہ علق کی 4 آیتیں تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 13، 14، 15 اور 16 یہ 4 آیتیں تلاوت کی ہیں. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا تھا، آیت نمبر 6 سے آخری آیت تک 19 تک ابو جہل کا اور ابو جہل کے مزاج والے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کردار بیان کر رہا ہے. ان کا نبی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کیا ان کا تعلق تھا اور نبی کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، اسے اللہ تعالیٰ بیان بھی کر رہا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ پھر ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، یہ بھی ذہن میں رکھو. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورہ علق آیت نمبر 13: ارأیت ان کذب وتولی. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اسے دیکھا جو جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے، یعنی اس نے آپ سے منہ پھیر لیا ہے اور دین کو، اسلام کو، کلمہ کو، قرآن کو جھٹلا دیا اسے. الم یعلم بأن اللہ یری، کیا یہ نہیں جانتا کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں؟ یعنی یہ مجرم یہی سمجھتا ہے کہ اس کے کرتوت رب نہیں دیکھ رہا، اسے معلوم نہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں. کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ میں نہیں دیکھ رہا، ہرگز نہیں، بلکہ ہم اس کو، اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لائیں. کون سی پیشانی؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے اور خطاکار ہے. یہ جھوٹا، یہ خطاکار، یہ مجرم کیا یہ سمجھتا ہے کہ رب نہیں دیکھ رہا؟ میرے حبیب رب دیکھ رہا ہے. وقت کا انتظار ہے. ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، بس جب وقت آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے منہ کے بل گرا کر گھسیٹ کر لائیں. ابو جہل کے ہم نوالا، ہم پیادہ کا ذکر ہو رہا ہے. کل کی آیت میں یہ ہے کہ یہ فخر کیا کرتا تھا کہ میرے یار دوست ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کو کہیں گے تو بلا اپنے یاروں، ہم بھی بلاتے اپنے سپاہی. ارأیت ان کذب وتولی، آپ نے دیکھا اسے؟ ایک تو رسول پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ حوصلہ دے رہا ہے، تسلی دے رہا ہے، سرکار کے ذریعے سے سرکار کی امت کو یہ پیغام دے رہا ہے وہ اپنا جو کچھ کرتا ہے کرتا رہے، آپ اپنا کرتے رہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ رسول پاک کو
جھٹلاتا بھی ہے، رسول پاک کے کلام کو سن کر اس کی تکذیب بھی کرتا ہے، اور ساتھ وہ آپ سے منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ بے غیرت تو تھا ہی، لیکن یہ رسول پاک کو معاذ اللہ استغفر اللہ غلط نگاہ سے بھی دیکھتا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، اس کی یہ طبیعت تھی، اس کا یہ عقڑ، یہ تکبر تھا۔ کل آپ نے سنا تھا کہ نماز کے لیے اس نے روکا تھا کہ جب سرکار یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا تھا کہ نماز پڑھے گا تو پھر آج کے بعد پھر نہیں پڑھے گا، تو سرکار نماز پڑھتے رہے، سرکار دوار نماز پڑھتے رہے۔ اس نے پھر آ کر رسول پاک کو فرمایا، اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ نماز نہ پڑھا کریں۔ تو راوی بیان کرتا ہے کہ رسول پاک نے اس کو جھڑک دیا، رسول پاک نے اس کو جھڑک دیا۔ تو جب اس کو یہ جھڑک دی تو اس نے آگے سے یہ کہا، اس نے کہا کہ آپ مجھے جھڑکتے ہیں، آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، حالانکہ میرے یار دوست زیادہ ہیں، میرے یار دوست زیادہ ہیں، میری بیٹھک جو ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے، میرے پاس بڑے لوگ آتے ہیں۔ یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے پاس تو بندے نہیں، آپ کے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس فوج نہیں ہے، یار دوست نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں میں ابو الحکم، میں فیصلے کرتا ہوں، میری پنچایت ہوتی ہے، میرے پاس یار دوست بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ الم یعلم، اسے یہ معلوم نہیں بأن اللہ یرا، رب دیکھ رہا ہے، جو کچھ بھی تو کر رہا ہے تو میرے حبیب کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور حضور بندہ چھوڑ کے گناہ کرے یا واضح گناہ کرے، اللہ کی نگاہ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ قابل توجہ جملہ ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہ الم یعلم، یہ نہیں جانتا، اس کے مقابلے میں یہ ہوتا کہ اللہ جانتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں جانتا، آگے ہوتا نا اللہ جانتا ہے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ یہ نہیں جانتا، اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، صرف اللہ جانتا نہیں بلکہ دیکھ رہا ہے، وہ اپنی نگاہ قدرت سے اس کے ہر کردار کو، ہر کرتوت کو دیکھ رہا ہے۔ بس وقت کا انتظار ہے، وقت کا انتظار ہو رہا ہے، جب وقت آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ الم یعلم بأن اللہ یرا، اس آیت سے ایک مفہوم حضور یہ بھی ہے کہ ہم چھپ کے عبادت بھی کریں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور ہم اگر چھپ کے گناہ کریں تو اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ کوئی تہ خانے کے اندر، کوئی غار کے اندر، کوئی بھی کسی بد سے بد کمرے کے اندر بھی عبادت کرتا ہے تو اس سے بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس سے بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں، صحابہ کرام کے دور میں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسے واقعات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے، قرآن کریم کی آیات موجود ہیں، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں رمضان مبارک کے روزے کے حوالے اکثر عرض کرتا ہوں کہ جس وقت بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے، بعض اوقات اکیلا بھی ہوتا ہے، گھر میں کمرے میں اکیلا بھی ہوتا ہے، یعنی مرد اگر اکیلا ہو تو عورت تو اکیلی ہوتی ہے۔ ایک عورت جس نے روزہ رکھا ہوا تھکی ہوئی، پیاس لگی ہوئی، کھانا بھوک بھی لگی ہوئی، اور فروٹ پڑے ہوئے ہیں، مشروبات پڑے ہوئے ہیں، دودھ پڑا ہوا ہے، پانی تو ہے نا، ساری چیزیں موجود ہیں، اور شدید پیاس کے عالم میں 3-4 بجے اس وقت تھوڑا سا پانی پی، کوئی بندہ تو نہیں نا دیکھ رہا، اللہ تو پردے رکھنے والا ہے نا، وہ یہ کہہ کہ اللہ تو پردے رکھنے والا ہے، لیکن وہ اس کا عقیدہ، اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا پر میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ سنیے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ اور صبر اللہ کا اوپر صبر یہ روزے کا جو صبر ہے یہ اس کمال پر پہنچا دیتا ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب آپ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیں روزہ میرے لیے تو میں روزے دار کے لیے ہی، یعنی آپ خود اندازہ فرمائیے کہ بندہ جو اپنے آپ کو علیم خبیر، رب کی ذات کو علیم اور خبیر سمجھتا ہے، اس کو بصیر سمجھتا ہے، اور یہی سمجھتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ بندہ برائی نہیں کر سکتا، بندہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ میرے ذہن میں بڑا خوبصورت، بہت ہی خوبصورت دلچسپ واقعہ ذہن میں آیا، میں وہ آپ کو سنانے لگا۔ حضور دروازے بند ہیں، کوئی گھر میں نہیں ہے،
کمرہ بند ہو گیا، کمرے بند ہو چکے، دروازے بند ہو چکے، محل ہے، اس محل کا جو بھی مخصوص کمرہ تھا، جو بند کمرہ تھا جس میں کوئی بھی نہیں آ سکتا تھا، اس کمرے کے اندر ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے۔ آپ اس کا ترجمے پر بھی غور فرمائیں، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس عورت نے ارادہ کر لیا اور اس مرد نے بھی ارادہ کر لیا، اس مرد نے بھی ارادہ کر لیا۔ ترجمہ ایک جیسا ہے لیکن آگے فرق ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس نے بھی ارادہ کر لیا۔ اب میں نام لینے لگا ہوں، زلیخا نے بھی ارادہ کر لیا، تو یوسف نے بھی ارادہ کر لیا۔ ارادے میں فرق تھا۔ زلیخا کا یہ ارادہ تھا کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤں، میں اپنی حسرت پوری کر لوں گی، اور یوسف کا بھی یہی ارادہ تھا کہ میرا رب کیونکہ دیکھ رہا ہے، میں اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے میں بھی اپنی عصمت کو بچا لوں گا، میں بھی اپنی عصمت کو بچا لوں گا۔ تو خالق کائنات نے یہ مثال پہ بیان کر دی قرآن پاک میں، فرمایا کہ تم جس مقام پر بھی ہو نا، تم اگر یہی سمجھتے ہو کہ میرا رب ہمارے قریب ہے تو پھر تم سے برائی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی ذہن کے اندر ہے کہ میرا رب میرے ساتھ دیکھ کھڑا ہے، موجود ہے، رب دیکھ رہا ہے، رب شہرت سے زیادہ قریب ہے، تو پھر تم سے برائی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم اپنے رب کو اپنی ذات کے قریب تک سمجھتے ہو۔ قرآن کریم کا یہ واقعہ بہت کمال کا واقعہ ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتا کہ رب اس کو دیکھ رہا ہے؟ یہ ہمیں مثال بیان کی گئی ہے کہ میرے بندو تم بالکل غافل نہ ہونا، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ یہ گناہ کرتا رہے، یہ برائیاں کرتا رہے کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو بھلا دیں، نظر انداز کر دیں، بس یہ کوئی بات نہیں، مٹی پاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اس کو گھسیٹیں گے اور پیشانی کے بل گھسیٹیں گے، یعنی منہ کے بل گرا کر اس کو گھسیٹیں گے، ہم گھسیٹیں گے۔ اس سے مراد یہ کہ میرے فرشتے گھسیٹیں گے، دروغے گھسیٹیں گے، جن کو اللہ حکم دے گا وہ گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ، پیشانی کے بل، کاذبۃ خاطیہ، اور پیشانی کون سی؟ جھوٹی، خطا کار، یعنی یہ خود جو مجرم ہے، یہ خود خطا کار ہے، تو ہم اس کی جھوٹی پیشانی کو زمین پر گھسیٹ کر ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کو گھسیٹ کر لوگ دیکھیں گے، دنیا دیکھیں گے۔ اور قرآن کریم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ دنیا میں کیا ہوا؟ بدر کے مقام پر جب یہ قتل ہوا، جب یہ مرا، یہ گر گیا، اس حالت میں اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اس کو گھسیٹا گیا۔ قرآن کی آیت کا معنی پورا ہوا۔ پھر اس کے بعد جب اس کا سر کاٹا گیا، اس کے بعد بھی یعنی حقارت کی نگاہ کے ساتھ اس کے بالوں سے پکڑا گیا اور پکڑ کے گھسیٹ کر رہا ہے۔ قرآن کریم مختلف مقامات میں سے سورہ یاسین کے اندر بھی، سورہ رحمان کے اندر بھی فرماتا ہے ہم حکم دیں گے فرشتوں کو، اور کچھ فرشتے پاؤں سے پکڑیں گے، قدموں سے پکڑیں گے، اور کچھ فرشتے پیچھے سے بالوں سے پکڑیں گے، اور بالوں سے پکڑ کر اس طریقے سے جھولے کی طرح ہلا کر اس کو جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ اور قرآن کریم کی کچھ آیات میں ہے کہ ہم ان کے پاؤں اور ان کا منہ باندھ دیں گے، اس طریقے سے بندہ ہو جائے گا، اس طریقے سے اس کو باندھ کے، یعنی اس کا منہ جو ہے اس کے پاؤں میں آ جائے گا، اس طریقے سے باندھ کر ہم ان کو جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ اور قرآن پاک کی کسی آیت کے اندر ان کو ایسے لائیں گے جیسے جانوروں کو لایا جاتا ہے، یعنی ڈنڈے سوٹے کے ساتھ ان کو دھکے مارتے ہوئے، ان کو گھسیٹتے ہوئے اس طریقے سے لائیں گے۔ لیکن یہ بڑا بدبخت انسان ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کو منہ کے بل گرا کر، زمین پر گرا کر، اس کے بالوں سے پکڑ کر ہم گھسیٹ کر لائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے حبیب، جملہ سننا، کیونکہ یہ میرے حبیب کی پیشانی کے متعلق غلط نظریہ رکھتا ہے، یہ میرے محبوب کے چہرے کے متعلق غلط سوچ رکھتا ہے، تو لہٰذا ہم اس کو اس حالت میں دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کریں گے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہر مسلمان کو ذلت و رسوائی سے بچائے۔ حضور انسان پیسہ کماتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، ہنر سیکھتا ہے، بڑا گھر بناتا ہے، کوٹھی بناتا ہے، گاڑیاں لیتا ہے، محافظ رکھتا ہے عزت کے لیے،
یہی عزت کے لیے میری عزت ہو، میری ٹھاٹ باٹ ہو، میری عزت آپ ہو. تو جس پیسے سے عزت باقی نہ رہے، جس منصب جس عہدے سے عزت باقی نہ رہے، اس پیسے اس عہدے کو پر لعنت کرو. بھائی اس پیسے کو کیا کرو گے؟ اس پیسے کا کیا فائدہ ہے؟ اس عزت کا کیا فائدہ ہے؟ ایک دنیا کی بات ہے. اور آخرت کی بات یہی ہے، سب سے زیادہ عزت اس کی ہے جو سب سے زیادہ اپنے رب کی بارگاہ سے ڈرتا ہے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میری بارگاہ سے ڈرنے والا سب سے زیادہ متقی ہے اور سب سے زیادہ میری بارگاہ میں وہ عزت والا. اور رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں میں ہی ڈرتا ہوں، میں ہی رب سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ میں ہی انصاف کرنے والا ہوں، اور سب سے زیادہ میں ہی اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہوں. جب منافقین نے تانا دیا مدینہ شریف کے اندر اور انہوں نے مسلمانوں کو کہا، ایمان والوں کو کہا، تم غریب لوگ ہو، تم مفلس ہو، اور ہم جب مدینے میں واپس لوٹیں گے ہم تمہیں ذلیل کر کے نکال دیں گے، ہم تمہارا راشن پانی بند کر دیں گے، ہم جو لنگر پانی دیتے ہیں ہم وہ بند کر دیں گے. یہ انہوں نے کہا، سورہ منافقون کے اندر ہے. جس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ سارا واقعہ اپنے حبیب کو بیان کر دیا. کہا یہ گیا کہ اس وقت ایک صحابی موجود تھا اور منافقین کیونکہ صحابہ نہیں تھے نا، تو اس نے جب یہ بات کی تو اس نے اس کو غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہ بھی منافق بھی سمجھ گیا کہ یہ رسول پاک کو بات بتائے گا. بہرحال اس نے کہا ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں، بتاتا ہے تو بتا. یعنی مسلمانوں کے خلاف بات کر رہے تھے. اس وقت رسول پاک کو بتایا ہے کہ رسول پاک کو پہلے سے ہی خالق کائنات نے بتا دیا. قرآن کریم کی آیات کے معنی پر غور فرمائیں، پہلے سے بتا دیا تھا. پھر کیا ہوا؟ اللہ کریم نے جواب ارشاد فرمایا، رب کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے. یہ نہیں ہے لنگر پانی بند کرنے والے، یہ نہیں ہے جو پیسہ دینے والے، یہ نہیں ہے. یہ زمین و آسمان کے خزانے تیرے رب کے ہیں، اور تیرا رب تیری رضا چاہتا ہے. اور رہی بات کی عزت کی بات، یہ عزت والے ہیں، یہ مسلمانوں کو مدینے سے نکال دیں گے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذلیل لوگ ہیں. اے میرے محبوب، میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ عزت رب کی بارگاہ میں ہے، سب سے زیادہ عزت رب کی بارگاہ میں ہے تو وہ آپ کی عزت ہے اور آپ کے غلاموں کی عزت ہے. حضور یہ عزت نہیں، صدیاں گزر چکی ہیں، صحابہ اکرام کو دنیا سے گئے ہوئے، ہم بڑے فخر سے اس کا نام لیتے ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. اور اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ رسول پاک کے روضے پاک کے اندر آرام کر رہے ہیں. اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی کہ رسول پاک کے پہلو میں رہے، رسول پاک کے ساتھ رہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ عزت اصل یہ ہے جو میری بارگاہ سے ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں عزت عطا فرمائے. عزت بڑی چیز ہے. عزت آبرو کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھے، اور عزت آبرو کے ساتھ کلمہ اور ایمان کی دولت کے ساتھ دنیا سے رخصت. یعنی ہم دنیا میں رہیں تو اس کی رضا پر راضی ہیں. جب ہم دنیا سے جائیں، سننا، جب ہم دنیا سے جائیں تو وہ خود ارشاد فرمائے، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یعنی میری رضا پر راضی رہنے والے، میری تقدیر پر راضی رہنے والے، آ لوٹ آ، ارجعی الی ربک، لوٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں. اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے تو تیرا رب تجھ سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.